أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى رواه ابو داود والدارقطنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز با جماعت کے لیے مؤذن کی پکار سنے اور اس کی تابعداری کرنے سے یعنی جماعت میں شریک ہونے سے کوئی واقعی عذر اس کے لیے مانع نہ ہو اور اس کے باوجود وہ جماعت میں نہ آئے بلکہ الگ ہی اپنی نماز پڑھ لے تو اس کی وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضرت واقعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان اور مال کا خوف یا مرض۔ اس حدیث شریف سے بھی جماعت کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر جماعت میں شرکت سے مانع نہ ہو اور پھر بھی کوئی آدمی مسجد کی نماز میں شریک نہ ہو تو اس کے لیے شدید وعید ہے کہ اس کی طرف سے نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی حدیث کی وجہ سے بعض علماء کا تو قول یہ ہوا کہ اس کی نماز بالکل ہوتی ہی نہیں، لیکن جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے، لیکن نماز سے جو ثمرہ مقصود ہے اللہ کی رضا اور کامل ثواب وہ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کسی بستی میں 3 آدمی ہو اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان کا ان کے اوپر تسلط ہو جاتا ہے۔ تو اگر 3 آدمی بھی ہیں اور نماز پڑھنے کا موقع آیا ہے اور کسی بستی میں ہے، وہاں اگر کوئی مسجد کا بھی انتظام گویا نہیں ہے تو بھی ان کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز کا اہتمام کر لیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو شیطان کا غلبہ ہو جائے گا۔ جب شیطان کا غلبہ ہوگا تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کی تابعداری کے احکام کے بجائے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والے احکام جو ہیں وہ انسان سے صادر ہوں گے۔ جس طرح ان روایات سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جماعت کی فضیلت بھی آپ نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک نماز جو جماعت سے پڑھی جائے اس پہ اللہ 27 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں اس نماز کے مقابلے میں جو اکیلی پڑھی جائے۔ بغیر جماعت کی نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب جماعت کی نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے جماعت کو ترک کر دے تو گویا اس نے 26 درجہ ثواب کا نقصان کر دیا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس دنیا میں ہمیں شاید مادیت کی وجہ سے اس نقصان کا اندازہ نہ ہو، لیکن قیامت میں جب جائیں گے تو وہاں جا کر اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ وہاں انسان ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوگا اور وہ چاہتا ہوگا کہ مجھے ایک نیکی مل جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے 40 دن تک با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو اس کے لیے 2 پروانے لکھ دیے جاتے ہیں، 2 چیزوں سے برات کے پروانے اس کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک جہنم کی آگ سے برات کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اور دوسرے نفاق سے بری ہونے کا پروانہ بھی اس کے لکھ دیا جاتا ہے۔ 40 دن تک مسلسل ہر نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے پر یہ فضیلت بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل تو حدیث میں حکم یہ ہے کہ جس جگہ اذان دی گئی ہے اس جگہ پہ آ کے جماعت سے نماز پڑھنا ہے، تو وہ اذان جو دی گئی ہے وہ تو مسجد میں دی گئی ہے، لہذا مسجد کی جماعت میں شرکت ہونی چاہیے۔ اگر مسجد نہیں ہے تو پھر جہاں ہے وہاں جماعت سے پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی ربنا هب لنا من لدنك برحمتك يا ارحم الراحمين۔